من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔ سورت کا نام ہے سورۃ الحاقہ، مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 78واں، سورۃ الملک کے بعد نازل ہوئی ہے۔ 52 آیات 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے تخویف اخروی اور اقوام مکذبہ کے واقعات، منکرین قیامت کے لیے تخویف، ٹھیک ہے۔ دعوی توحید بھی بیچ میں ثابت کیا جائے گا، فسبح بسم ربک العظیم سے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، ثابت ہونے والی، ما الحاقہ کیا ہے ثابت ہونے والی، وما ادراک ما الحاقہ اور آپ کو کیا معلوم کیا ہے ثابت ہونے والی۔ یہ قیامت کے ہولناکی کا ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، فرمایا ثابت ہونے والی، سچ مچ ہو جانے والی۔ ما الحاقہ کیا ہے ثابت ہونے والی، وما ادراک ما الحاقہ اور آپ کو کیا معلوم کیا ہے ثابت ہونے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، بالقارعہ کھڑکھڑا دینے والی کو، کیا کھڑکھڑا دینے والی، کھٹکھٹا دینے والی۔ قرع الباب دروازہ کھٹکھٹانا، ٹھیک ہے۔ تو معنی کرو، جھٹلایا قوم سمود اور قوم عاد نے بالقارعہ کھٹکھٹا دینے والی کو۔ کس چیز کو یہ کھٹکھٹائے گی؟ لِأَنَّهَا تَقْرَعُ الْقُلُوبِ، ہاں اس لیے کہ وہ دلوں کو کھٹکھٹا دے گی۔ یا دل ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز اس وقت کھڑکھڑا جائے گی، ٹھیک ہے۔ زلزلہ ہوگا، قیامت مراد ہے۔ فَأَمَّا سَمُودُ بَرَ السَّمُود فَأُهْلِكُوا پس ہلاک کیے گئے بالطاغیہ، تیز تند چیخ کے ساتھ، زوردار چیخ، طاغیہ سرکش چیخ، زوردار آواز کے ساتھ۔ وَأَمَّا عَادٌ اور بہرحال قوم عاد فَأُهْلِكُوا پس وہ ہلاک کیے گئے بِرِیحٍ صَرْصَرٍ تیز تند ٹھنڈی ہوا کے ساتھ، عاتیتن یہ ہوا کے ساتھ عاتیتن کی صفت بھی لگائی۔ تو عاتیتن کا معنی ہوتا ہے قابو سے جو باہر ہو جائے، کیا حد سے باہر نکل جائے۔ تو معنی کرو، ہلاک کیے گئے قوم سمود کس کے ساتھ؟ عاد ہلاک کیے گئے بریح صرصرن تیز ٹھنڈی ہوا، صرصر ایسی ہوا جس میں حد درجہ ٹھنڈک ہو، عاتیتن جو حد سے بڑھنے والی تھی، قابو سے باہر تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام مسخر کی اللہ نے یہ ہوا ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً لگاتار، کیا لگاتار یہ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار یہ ہوا چلتی رہی۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا پس تو دیکھے گا قوم کو، لوگوں کو، فِيهَا اس میں صَرْعَا اکھیڑے ہوئے، گرے پڑے ہوئے، جس طرح ایک چیز کو آپ زمین سے اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہاں بچھاڑے ہوئے پڑے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے، گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ خاویہ وہ چیز جس کا پیٹ خالی ہو، اندر سے کیا ہو؟ کھوکھلی ہو۔
تو گویا کہ یہ کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں، سارے کافر ایسے مرے پڑے ہوئے تھے، اور تنوں سے تشبیہ اس لیے بھی دی کہ قداور تھے، بڑے بڑے طاقتور تھے، کھجوروں کے درخت بھی ایسے ہاتھ میں پکڑ کے اکھیڑ دیتے تھے۔ فرمایا گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے کوئی باقی رہنے والا؟ کوئی نظر آتا ہے تمہیں باقی بچا ہوا؟ فرمایا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، اور آیا فرعون، وَمَنْ قَبْلَهُ، اور وہ لوگ جو ان سے فرعون سے پہلے گزرے ہیں، وَالْمُؤْتَفِقَاتُ، اور الٹی ہوئی بستیوں والے، بالخاطئہ، گناہوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، گناہوں کے ساتھ آئے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، پس پکڑا اللہ نے ان کو، أَخْذَةً رَّابِيَةً، پکڑا ان کو پکڑنا سخت۔ کیا؟ پکڑنا سخت۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک ہم نے لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، جب پھوٹ پڑا پانی، حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے سوار کیا تمہیں کشتی میں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کہ جب پانی پھوٹ پڑا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ لِنَجْعَلَهَا تذکرتاً، تاکہ ہم بنائیں اس واقعہ کو تذکرتاً، نصیحت، تعیہا اذن واعیہ، یاد رکھیں اس واقعے کو وہ کان واعیہ جو یاد رکھنے والے ہیں۔ معنی ہوگا کہ تاکہ یاد رکھیں یاد رکھنے والے کان ان واقعات کو۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا سور کے اندر، نفخةً واحدہ، ایک بار پھونکا جانا۔ کتنی بار؟ یہ سور کتنا ایک ہے؟ سور اس سینگ نہیں ہوتا جیسے یہ بھیک مانگنے والے ہم عموماً گلیوں میں آتے ہیں، ایک سینگ سے ان کے منہ میں ہوتا ہے، جب اس کو دیتے ہیں تو باں باں کی اتنی آواز آتی ہے پورا محلہ سنتا ہے۔ تو اسرافیل کے منہ میں وہ سور اب بھی پڑا ہوا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اور وہ تیار ہے، انتظار میں ہے۔ جس دن وہ پھونکے گا اس کے اندر ایک ہی مرتبہ تو کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اٹھائی جائے گی زمین، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پس اس زمین اور پہاڑوں کو کوٹا جائے گا، ایک بار کوٹا جانا۔ کیا؟ ان کو اٹھا کے اسے زور سے ایسے کوٹا جائے گا کہ ایک دفعہ ہی کوٹنے سے چور چور ہو جائے گی۔ آگے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہوگی، واقع ہونے والی یعنی قیامت۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھٹ جائے گا آسمان۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ، پس یہ آسمان اس دن واہیہ، بہت کمزور ہوگا۔ جو آسمان لاکھوں سال تک اسے کچھ نہیں ہوا، وہ اس دن بالکل کمزور نابود ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے، فرشتے آسمان کے اطراف پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے سروں کے اوپر۔ یومئذ، اس دن، ثمانیۃ، 8 فرشتے۔ کتنے؟ 8 فرشتے اس کو اٹھائیں گے۔ فَيَقُولُ، یومئذ، اس دن، تُعْرَضُونَ، تم پیش کیے جاؤ گے عدالت ربانی میں، اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے۔ لا تخفی منکم خافیہ، نہیں مخفی رہے گی تم میں سے، خافیتن، کوئی مخفی رہنے والی چیز، کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال وہ شخص کہ دیا گیا اس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اللہ بلائیں اور اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں سے اسے دائیں ہاتھ میں تھما دیں۔ فَيَقُولُ،
تو وہ نام اعمال ملتے ہی فَيَقُولُ بس وہ کہے گا ہَا اُمُقْرَعُ کتابیہ. ہَا یہ الگ لفظ ہے. کیا؟ ہَا اس کا معنی ہوتا ہے خُذُو. کیا؟ پکڑو. یعنی اپنا نامہ اعمال لے کے دوسروں سے کہے گا لو پکڑو میرا اعمال نامہ. اقرؤ پڑھو اس کو. کتابیہ یعنی میرے نامہ اعمال کو. کتابیہ کے آخر میں جو یا ہے یہ صرف وقف کے لیے ہے. سمجھ گئے؟ اصل لفظ ہے کتابی. میرا اعمال نامہ پڑھو. انی ظننتو بے شک میں یقین کرتا تھا انی ملاق حسابیہ کہ میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے. مجھے اس دن کا کیا تھا؟ یقین تھا. یہ لو امی جی میرا اعمال نامہ پڑھو. ابو جی دوست سے کہے گا او بھائی میرا نتیجہ آ گیا، میرے رب نے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے دیا، لے لو پڑھو اس کو. فی عیشت راضیہ ہوں گے یہ فی عیشت راضیہ من پسند زندگی میں، خوشی کی زندگی میں. ٹھیک ہے نا؟ ایسی زندگی کہ جس میں یہ خوش ہوگا، اسے راضی رکھے گی. تو مانا کرو من چاہی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ بلند و بالا جنت میں ہوگا. قطوفہا دانیہ جس کے میوے قریب ہوں گے، دور نہیں. کہ آم کا اتنا بڑا درخت ہو کہ بھئی پہلے تو جا کے کوئی سوٹے وغیرہ ڈانگ وغیرہ تلاش کرے کہ آم توڑے کیسے جائیں، اوپر چڑھے کو بھئی ٹانگ ٹوٹ جائے. نہیں، قطوفہا دانیہ اس کے میوے قریب ہوں گے. کلو اللہ فرمائیں گے کھاؤ وشربو اور پیو ہنیئن خوشگوار مزیدار بما اسلفتم فی الایام الخالیہ بدلہ ہے اس کا جو تم گزشتہ دنوں میں کر کے آئے ہو. ایام الخالیہ خالیہ ماضیہ گزرے ہوئے دنوں میں جو کر کے آئے اس کا بدلہ ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور بہرحال وہ شخص کہ جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ پس وہ کہے گا یا لیتنی ہائے کاش لم اوت کتابیہ میں نہ دیا جاتا اعمال نامہ، مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. ما اغنی عنی مالیہ نہیں کام آیا میرا مال. او دنیا کی کوٹھیاں بنگلے میرے کام نہیں آئے. حالک عنی سلطانیہ مجھ سے میری سلطنت ساری برباد ہو گئی. میں تو بڑی بادشاہت میں تھا نا، وہ ساری برباد ہو گئی. یا سلطان کا ایک دوسرا معنی بھی میں نے لکھوایا دلیلیں. کیا؟ دلیل کو بھی سلطان کہتے ہیں. تو میں دنیا میں تو میں نبیوں کے حق پرستوں کے سامنے اپنے باطل نظریے کی دلیلیں بھی دیتا تھا، لیکن حالک عنی سلطانیہ آج مجھ سے میرے سارے دلائل گم ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. کیسے دلیل پیش کرے رب کے دربار میں؟ تو حکم ہوگا خذوہ پکڑو اسے، فغلوہ پھر توق پہناؤ اسے، ثم الجحیم صلوہ پھر جہنم میں داخل کر دو اسے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا پھر اس کو فی سلسلۃ ایسی زنجیر میں ذرعها کہ جس کی پیمائش ہے 70 ذراعاً 70 گز. کہ زنجیر میں 70 گز کی زنجیر میں باندھو. فسلکوہا اسے جکڑ دو. وہ زنجیر لوہے کی ہوگی؟ نہیں، آگ کی. کس کی؟ آگ کی زنجیر ہے، 70 گز ہے. یہ 70 گز کا کیوں کہا؟ کوئی بھائی 50 گز نہیں ہوگی یا کوئی 72-73؟ میں نے آپ کو پہلے کہا قرآن کی اصطلاح میں لفظ 70 کو کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کس طرح؟ جس طرح فرمایا میرا پیغمبر اگر آپ مشرک کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار مانگیں گے تو میں اس کو
تو کیا مطلب ہے؟ اگر 71 مرتبہ مانگو گے تو بخش دیے جائیں گے، تو 70 کا مطلب یعنی جتنی دفعہ بھی مانگو میں ان کو بخشتا نہیں ہوں۔ تو فرمایا لمبی بے انتہا لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ لو، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اپنے رب کے اوپر جو عظمتوں والا ہے، عظمتوں والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، کبھی نہیں کہا کسی فقیر مسکین کو کھانا کھلا دو۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن کوئی حمیم گہرا دوست۔ کیا؟ حمیم کھولتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں، اور حمیم گہرے دوست کو بھی کہتے ہیں۔ تو گرم پانی کو حمیم کیوں کہتے ہیں؟ پانی گرم ہوتا ہے تو دوست کو حمیم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو جگری دوست ہوتا ہے وہ بھی گرم جوشی سے ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ تو دوست کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر دوسرا معنی، جگری دوست کو حمیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے دوست کے متعلق کوئی بری بات سنتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے، فوراً بڑک اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرمایا تو آج اس کے لیے ایسا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کی تکلیف دیکھے اور بڑک اٹھے کہ میں اپنے دوست کو بچاؤں گا، ایسا دوست آج اس کے لیے نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ، اور نہ کوئی کھانا ہے، إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، مگر بہتی ہوئی پیپ، کھانا بھی نہیں ہے مگر کیا چیز ہے؟ بہتی ہوئی پیپ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور غسلین اس زخم سے نکلنے والے پانی اور پیپ دونوں کے مکس جو نکلتا ہے اس کو غسلین کہتے ہیں۔ ان کی خوراک یہ ہوگی لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خاطئون، خطا کار۔ کیا؟ تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خطا پہ تو گرفت نہیں ہوتی، کیا؟ ہاں، لا تؤاخذنا ان نسینا، او ہم سے خطا ہو جائے تو پھر ادھر تو کہا یہ خطا پہ گرفت ہو گئی، مانا کرو۔ امام راضی فرماتے ہیں ایک خاطی ہوتا ہے ایک مختی ہوتا ہے۔ کیا؟ خاطی اس خطا کار کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے جرم کرتا ہے، قصدن کرتا ہے، اور مختی اس کو کہتے ہیں جو بھول کے کر جائے۔ تو ادھر بھول کے کرنے والوں کی سزا نہیں ہے، کیا ہے؟ قصدن کرنے والوں کی سزا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، پس میں قسم اٹھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس کی جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ جو دیکھتے ہو اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، جو نہیں دیکھتے ہو میں اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو قسم بمعنی ہے کیا ہے بھائیو؟ شاہد معنی ہوگا جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی گواہ ہیں، میں انہیں بھی گواہ کرتا ہوں، جو تمہیں نظر نہیں آتی میں انہیں بھی گواہ کرتا ہوں۔ کس بات پر؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک یہ قرآن معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے۔ ایک یا لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، پیش کیا ہوا ہے عزت والے رسول کا، یا نبی علیہ السلام مراد ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ جہاں قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِین، تو وہاں صفت کس کی ہے؟ جبریل کی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بے شک اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قول پیش کیا ہوا ہے رسول معزز کا،
وما هو بقول شاعر، نہیں ہے یہ شاعر کا کلام، ولا قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ قرآن کی عظمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد فرماتے ہیں، ایک دن میں نبی کریم کو چھیڑنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے آپ کے پیچھے ہو گیا تاکہ میں آپ کو پتھر ماروں۔ تو جب میں پہنچا حرم میں، نبی علیہ السلام نے نماز شروع کر دی، تو میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہو گیا دیکھتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے سورۃ الحاقہ تلاوت شروع کر دی۔ تو سورہ حاقہ کے الفاظ، تاثیر، فصاحت، بلاغت، اسلوب کو جب میں نے دیکھا تو میں نے فوراً اسے کہا، میں نے دل میں کہا یہ تو شاعری ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو شاعری ہے۔ جب میں نے کہا شاعری ہے تو نبی کی زبان پہ اس وقت یہ آیت جاری تھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو میں ڈر گیا، میں نے کہا میری دل کی بات ان کو کیسے معلوم ہو گئی؟ میں نے کہا لگتا ہے شاعر نہیں، کاہن ہے۔ کیا ہیں؟ کاہن ہیں، نجومی لگتے ہیں۔ تو فوراً اگلی آیت جاری ہوگی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ پڑھا تو آگے کا تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ بس سلام ابھی پھرا نہیں تھا کہ فوقع الایمان فی قلبی کل موقع، ایمان میرے دل میں جڑیں کر گیا، ایمان میرے دل میں جڑیں کر چکا تھا۔ تو فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، سوال کا جواب ہے۔ مشرکین نے کہا یہ قرآن انہوں نے خود بنایا ہے، پیغمبر نے رات کو سوچتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ تیار کر دیتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، سوچ سوچ کے آتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود بناتے ہیں اور اللہ کے ذمے لگاتے ہیں۔ جواب سنو، اللہ کی پاور نظر آئے گی۔ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بالفرض میرا پیغمبر میرے ذمے بعض جھوٹی باتیں لگاتا، کیا؟ ہاں، جھوٹی باتیں لگاتا، تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میں اتنا کمزور نہیں ہوں، اللہ فرماتے ہیں لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے پکڑتے دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیتے ان کی دل کی رگیں۔ پاور اللہ کی نظر آ رہی ہے؟ یہ مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن خود بناتے ہیں اپنی طرف سے اور اللہ پہ گھڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ایسے میرا نبی برحق باتیں اپنی طرف سے بنائے اور وہ میرے ذمے جھوٹ لگائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں کمزور نہیں ہوں۔ اللہ آگے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اگر میں پکڑتا تو کوئی نہ ہوتا تم میں سے اس کو چھڑانے والا، بچانے والا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض کچھ کیا کرتے ہیں،
جھٹلانے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن حسرت ہوگی، حسرت افسوس کا باعث ہوگی کافروں پر۔ کس پر؟ کب ہوگی؟ قیامت والے دن، یعنی حسرت کریں گے کاش قرآن سن لیتے، کاش قرآن مان لیتے، کاش قرآن پہ عمل کر لیتے۔ یہ قرآن جو آج تکذیب کرتے ہیں اس کی کل ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ حق الیقین ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یقینی سچ ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی، العظیم جو عظمتوں والا ہے۔